ایک ہی ملا، ایک مرتبہ سانس اکھڑ گیا دوبارہ انسان واپس نہیں آئے گا۔ آنا قرآن پاک میں ہے نا، جب بندہ اپنی ناکامی دیکھے گا آخرت کے میدان میں اللہ سے کہے گا اے اللہ دیکھ لیا سن لیا، دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر کے آ جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ہرگز نہیں، وقت چلے گیا۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، کہ اللہ نے زندگی دیا ہے، ایک چانس دیا ہے، اس لیے بہت قیمتی بھی زندگی ہے اس دنیا میں، اور اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ مختصر زندگی دے کر ایک لامحدود زندگی آنے والی ہے، عبدالآباد والی زندگی آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی جو آنے والی ہے آخرت کی، اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر زندگی دی۔ اور آخرت کی اور دنیا کی کامیابی کس بات پر ہے؟ وہ ایمان و اعمال صالح پر۔ اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ ابھی جو ہے امام صاحب نے جو ہے رکعت کے اندر ایک رکعت کے اندر سورہ پڑھے والعصر ان الانسان لفی خسر، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سارے لوگ ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، سارے انسان جو ہے اللہ زمانے کی قسم کھا کے فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، سب کے سب ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے اللہ پر ایمان لایا اور ایمان اور اعمال صالح کیے، نیک عمل کیے، اللہ وہی کامیاب ہے جس نے نیک اعمال صالح کیے اور اس کی دعوت۔ دو کام ہمارے زندگی میں، ایک تو اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی فرمان برداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بندگی کرنا، اور دوسرے لوگوں کو اس کی دعوت دینا، اور جو اس کے اوپر جو حالات آئے اس کے اوپر صبر کرنا۔ اللہ نے فرمایا وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی ایمان و اعمال صالح کے اوپر رکھی۔ اگر ہمارے زندگی میں ایمان و اعمال صالح ہوں گے اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے، آخرت کے اندر۔ اب ایمان کیا ہے؟ اللہ کا یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا ہے۔ ہاں، جیسا ایمان رہے گا ویسے ہمارے اعمال رہے گا۔ ایمان اگر مضبوط رہے گا تو اعمال بھی مضبوط رہیں گے۔ اور ایمان کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ محترم شان جو اللہ کا امر ہے وہ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ ایمان کے بعد نماز فرض فرمایا، زندگی میں 5 وقت کی روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اس لیے اللہ کے احکامات ہمارے زندگی میں ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے زندگی میں ہو، یعنی دین ہمارے زندگی کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اس دین کی بنیاد پر، ایمان و اعمال صالح کی بنیاد پر اللہ دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ کامیاب کرے گا، دنیا کے اندر چین سکون بھی دے گا، اور آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اللہ اس کے اندر بھی ہم کو کامیاب کرے گا۔ Maka kita duduk dalam majelis ini bukan hanya sekedar untuk mendengarkan bayan yang hebat-hebat, ceramah yang bagus-bagus, akan tetapi kita duduk dalam majelis ini untuk buat fikir, usul bagaimana kehidupan kita yang sementara di dunia ini bisa sukses, bahagia, selamat, dan nanti kehidupan kita di akhirat yang kekal abadi selamanya mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah kita duduk dalam majelis ini untuk buat fikir, usaha untuk masuk tersebut. Karena Allah beri kita kehidupan di dunia ini singkat, maka kehidupan yang singkat ini sangat berharga. Karena Allah beri kehidupan sekali saja, tidak ada kesempatan yang kedua. Kesempatan hanya sekali saja dan tidak ada kesempatan yang kedua kali. Dan begitu singkat sekali. Dan inilah yang akan menentukan kehidupan nanti di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kehidupan di dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka hidup di dunia ini hanya beberapa menit saja jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita hendak kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena nanti begitu banyak orang yang akan menyesal di akhirat. Dia tidak mengumpulkan iman dan amal, sehingga dia sampai di akhirat dalam keadaan merugi, sehingga dia pun akan menyesal, dan mereka ingin kembali ke dunia ini. Sehingga Allah telah nyatakan di dalam Al-Quran, banyak orang yang akan mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Ya Allah, sekarang kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal soleh karena kami sudah yakin atas kebenaran. Akan tetapi dunia Allah telah hancurkan, maka tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Maka inilah kesempatan yang Allah telah berikan kepada setiap diri kita untuk mengumpulkan iman dan amal. Karena orang yang akan sukses bahagia adalah orang yang punya iman dan amal dalam dirinya.
Belum katakan tadi ketika sholat imam telah membaca surah Al-Asr. Allah telah firmankan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Tidak ada terkecuali semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian dia mendakwahkan seluruh manusia kepada perkara yang hak dan bersabar atas apapun ujian yang datang. Ketika kita buat kerja dakwah menyeru manusia untuk taat kepada Allah, karena begitu banyak ujian akan datang, maka kita bersabar atas perkara tersebut. Maka mereka lah orang-orang yang terlepas, terhindar daripada kerugian. Jadi dua tanggung jawab umat ini beliau katakan. Pertama, kita sendiri taat kepada Allah, yakni iman dan amal. Kemudian tanggung jawab yang kedua, kita datangi manusia, ajak mereka untuk iman taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kita hendak sempurnakan daripada iman dan amal kita, dan kita hendak ajak manusia yang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah nanti kita akan terlepas dari kerugian. Dan apa saja ujian, musibah yang akan datang ketika kita mengajak manusia taat kepada Allah, maka kita akan bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut.